سب سے پہلی چیز کہ ایسا منصوبہ بنائیں جو قابل عمل ہو. ایسی پلاننگ کریں, ایسے ٹارگٹ سیٹ کریں جو پھر کر بھی سکیں. یہ نہ آپ اتنی لمبی لسٹ بنا لیں اور پھر وہ آپ سے ہو نہ, پھر آپ کے میں تو بہت ہی نکمی ہوں, چلو چھوڑو بس, پھر وہ آپ کی لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائیں یا آپ کچھ بھی نہ کر سکیں. نہیں, اتنے کام سوچیں جو آپ واقعی کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر صرف رمضان تک نہیں کرنا, ان کو بعد میں بھی لے کے چلنا ہے. کم از کم 5 ٹارگٹ سیٹ کر لیں اپنے, کم سے کم 5. ان میں ہم بہتری پیدا کریں گے, کیونکہ ایک دم بہتری نہیں آتی. پورا رمضان کوشش کریں گے تاکہ ان میں بہتری ہو جائے, اور اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنے کے لیے اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لیں ان 5 چیزوں میں. مثلا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے آپ وہ 5 چیزیں طے کر لیں کہ ہم اس رمضان میں وہ 5 کون سے ایسے سارے کام کریں گے ایز اے فیملی کہ جس سے ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں, یعنی رمضان کے جانے کے بعد ہم پہلے سے بہتر انسان بن سکیں. کیونکہ اگر آپ رمضان میں جس حال میں داخل ہوئے اسی میں نکلے تو پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ اپنے یا تو فیملی کو یا فرینڈز کا سرکل یا کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ جن کے ساتھ مل کے آپ یہ کام کر سکیں, اس میں آسانی ہوگی. پھر اسی طرح آپ یہ باتیں صرف دماغ میں سوچنے کی بجائے ان کو لکھیں. کیا کریں گے آپ؟ لکھیں گے. مثلا آج آپ موقع ہو یا کل سنڈے ہے, چھٹی کا دن ہوگا, آپ بیٹھے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے یا اپنے دوستوں کو یا اپنے سرکل کو جن کے بھی ساتھ ہیں, اور آپ ان سب سے کہیں اچھا چلے ہم مل کے طے کرتے ہیں کہ ہم 5 کون سے کام ایسے کریں گے جن کو ہم اپنے اندر ایکسیلنس کا لیول لائیں گے, پہلے سے بہتر کریں گے. سب کے ساتھ برین سٹارم کریں, صرف اپنے ہی لکھ کے بتا نہ دیں اچھا میں نے یہ کیا تم بھی یہ کر لو, نہیں, ان کو بھی ساتھ ملا کے مشورہ کر کے کریں. پھر نیکی کے ارادے پر بھی اجر ہے, لہذا زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی ہرس ضرور رکھیں. اب یہ میرے 5 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ باقی تم نے کرنا ہی کچھ نہیں. دل میں ضرور رکھیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, جتنی چاہے لمبی لسٹ بنا لیں, لیکن اس میں سے کچھ جو آپ بس یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے. اور اگر باقیوں کی بھی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا, اور بھی بڑھاتے جائیں پھر اپنی کیپیسٹی کے مطابق. پھر اسی طرح سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کریں اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ لیٹ سوئیں گے تو کیا ہوگا, سحری کھائے بغیر پھر روزہ رکھنا پڑے گا. اوہو آج تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلی, اب کیا کریں, روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں. نہیں, ایک وقت مقرر کریں, سب گھر والے اس وقت سو جائیں. تراویح پڑھ کر آئے ہیں, اب اس کے بعد یہ نہیں, کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, تراویح میں ہم اتنی ایکسرسائز کر لیتے ہیں نا کہ جب ہم وہ فارغ ہوتے ہیں نا اس سے تو بالکل فریش ہوتے ہیں, اب بالکل سونے کو دل نہیں چاہتا, اور ایمان بھی بڑھ چکا تھا تو یہ لگتا ہے بس کچھ پتہ نہیں کہاں سے اڑ چل رہے ہیں, تو وہ نیند لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن کچھ بک ریڈنگ کریں, قرآن کی ریڈنگ شروع کر دیں, کچھ بھی, تاکہ آپ فوراً سو جائیں. پھر اسی طرح روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر لیں, ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کچھ اور کاموں کو کٹ ڈاؤن کریں گے. جیسے اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر پر ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر گھنٹوں گزارتے ہیں, اس کو کم کرنا ہوگا, اس کو لمیٹڈ کریں, اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے یہ جو اتنا ٹائم اس پہ لگاتی ہوں نا, میں نے اس وقت اس کو بند رکھنا ہے, اس کے ایکول قرآن مجید کھولنا ہے. پھر اسی طرح اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں تو ایک جگہ مقرر کریں, یہ نہیں کہ روز کے اچھا آج یہاں دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوتا ہے, اور آج وہاں دیکھتے ہیں اور آج وہاں, اور کچھ پتہ نہیں کل کیا پڑھا اور آج کیا پڑھا. نہیں, پہلے سے ہی ایک جگہ مقرر کر لیں, اپنا ٹائم بھی مقرر کر لیں, گھر والوں کو پتا ہو کس وقت نکلنا ہے, اور پھر وہاں پہنچ کر سکون سے پڑھ کر واپس. پھر اسی طرح باقی چیزوں کی بھی تلاوت کی, اور باقی جو جو کام آپ نے کرنا ان کی مقدار اور ٹائم اور وہ بھی مقرر کریں. کیونکہ اگر آپ اپنے گولز کو ٹائم باؤنڈ کریں گے نا, یہ کام کرنا ہے اس وقت کرنا ہے, پھر وہ کام ہوگا. اور اگر آپ کہیں گے نا انشاءاللہ میں بہت سا قرآن پڑھوں گی, تو پھر اس طرح نہیں, آپ یہ طے کریں میں نے روز 1 سپارہ پڑھنا یا 2 پڑھنے. مثلا آپ یہ کر سکتے ہیں 1 سپارہ ریڈنگ, 1 سپارہ لسننگ جیسے دورہ قرآن وغیرہ, 1 سپارہ رات کو تراویح میں. تو اس طرح ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر کم از کم 3 تو ہو ہی جائیں گے. 1 سمجھنے کا, 1 خود پڑھنے کا, کیونکہ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں, اور پھر 1 قیام اللیل میں نماز میں سننا,
پھر اسی طرح جو آپ نے گول سیٹ کیے، ٹارگٹ سیٹ کیے نا، ان کو کہیں لکھ کے لگائیں اور ان کو بار بار دیکھتے رہیں کہ میں کر بھی رہی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا جو دعائیں ہیں آپ نے مانگنی ان کو بھی لکھ لیں، یا جو کتابوں سے پڑھنی تو وہ لے کے رکھ لیں. یہ نہ ہو کہ وہ آپ ایک دوسرے سے چھینے، وہ میری تم کی اٹھا کے لے گئے اس کی. اگر گھر میں 5 بچے 5 کتابیں لا کے رکھ دیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ان کا نام لکھ کے دیں کہ شام کو ہم بیٹھیں گے، جس وقت بھی بیٹھ کے دعائیں پڑھنی ہے ہر ایک اپنی اپنی کتاب سے پڑھے گا اور کوئی کسی کے ساتھ جھگڑے گا نہیں. کیونکہ ورنہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کہتے چلو ایک ہے نا سبھی دیکھ لیں گے اس کو، نہیں، پھر وہ ایک پڑھا اور دوسرا چھین، جیسے ایک اخبار آتی ہے نا سارے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور دعائیں صرف اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے بھی مانگنی ہے، پوری امت کے لیے مانگنی ہے. اور اپنے سارے دوستوں رشتہ داروں کے نام لے لے کے، اور نام لے لے کے اب کس کس کی لسٹ بنائیں گے، اس کا بہت اچھا آسان طریقہ ہے. فون کا کانٹیکٹ لسٹ کھول لیجئے اور اسکرول کرتے جائیے، اور ان کے لیے، کیونکہ ہر ایک کا آپ کو پتا ہوتا ہے کوئی بیمار ہے، کوئی کسی نے کسی خاص دعا کے لیے کہا کچھ، اس سے پھر کوئی مس نہیں ہوتا. اگر بہت لمبی لسٹ ہے اور ایک دن میں ساری نہیں ہوتی تو ہر روز آپ تھوڑا 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 تھوڑا، تاکہ کوئی بھی نہ چھٹے. تو انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ کے لیے بھی دعائیں قبول ہوں گی. تو چلیے چند ٹارگٹ جو آپ مثلاً سیٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1، نمازوں میں بہتری لانی ہے، کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا وہ اپنی نماز کو اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے. اچھا، اب اس کی تھوڑی سی آپ ڈیٹیل لکھیں گے کہ بہتری کیسے لانی ہے. نمبر 1، وقت پہ پڑھنا ہے. نمبر 2، خشوع سے پڑھنا ہے. خشوع کیا آتا ہے؟ السکون. نماز میں ہل جل نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کھجانا نہیں، دوپٹہ ہی نہیں ٹھیک کرتے رہنا نہیں. یعنی خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے سکون سے اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو جائیں. قوموا للہ قانتین. پھر نماز میں اللہ کا قرب محسوس کرنا، یعنی نماز بہتر کرنا ایک گول ہے آپ کا. اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید اس کی بریک اپ کر لیجئے، جس کے میں تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں. روزانہ 12 سنتیں پوری کرنے کی نیت کر لیں. 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی. جو شخص دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے سنت، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. یہ وعدہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آپ پڑھیں اور بعد میں بھی آپ کو اس کی عادت پڑے. اسی طرح چاشت کی نماز یا اشراق کی، یا جو بھی آپ کہیں، سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال سے 15 منٹ پہلے کے درمیان میں 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں. سارے دن کے لیے اللہ کافی ہے آپ کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے یہ 2 رکعتیں. آپ مثلاً اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، گھر میں آپ کو جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، وضو کر کے راستے میں ہی سواری پہ پڑھ لیجیے، لیکن اس کا اہتمام کیجیے. یہ جتنی جوڑوں کی دردیں ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اس نماز کا اہتمام کرے پابندی کے ساتھ. ہر روز جوڑوں کا صدقہ نکلتا رہے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے. پھر اسی طرح 2 یا 4، کم از کم 2، زیادہ جتنی مرضی پڑھیں، لیکن 4 کے بارے میں حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو اور میں دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں، نہیں تمہیں کافی ہو جاؤں. پھر اسی طرح تھکاوٹ اور نیند کے باوجود رات تراویح کا اہتمام، جیسے تیسے، بس آپ جب چل پڑیں گے نا اور کھڑے ہو جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. خصوصاً آخری عشرہ، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے. تو اگر بچے سو رہے ہیں، ایگزامز ہیں یا کچھ ہے، اگر پہلے 20 دن کچھ کمی بیشی ہو بھی گئی تو ان کو پہلے سے بتا دیں کہ آخری عشرہ ہم نے یہاں جانا ہے، ایسے پڑھنا ہے، رات کو یوں جاگنا ہے. اگر پہلے سے ذہن سازی کر لینا تو بچے بھی اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے کرنا ہے. تو ایک ہے نماز بہتر کرنا، یہ ہمارا گول ہو گیا. دوسرا، صدقے کی عادت ڈالنا، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا، کیونکہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، بہترین اعمال میں سے ہے، قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے، یقیناً صدقہ تو صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے. اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین اور جو فوت ہو چکے ہیں نا، ان کی طرف سے بھی آپ کیجئے کہ اللہ اگر ان کی قبروں میں کوئی گرمی ہے، کوئی کمی بیشی، اللہ ان کو بھی معاف کر دے. قیامت کے دن مومن کا سایہ کیا ہوگا؟
اس کا صدقہ ہوگا. اور جو چھپ کے صدقہ کرتا ہے وہ عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو بھی نہیں پتا چلا. پھر جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے, آگ سے بچانے کا. خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ میں دے انسان, ضروری نہیں کہ بہت بڑا بڑا صدقہ ہر جس کو توفیق ہو اللہ دے اسے روز کرے, لیکن اگر روز کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں کر سکتے تو ایک آدھی کھجور. اگر آپ کچھ کماتے نہیں اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں, تو آپ افطار کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں نا, تو اس بات میں جلدی کریں کہ آپ اپنے ہاتھ سے دوسرے کو کھجور دیں, کہ آپ کر لیجیے. آپ یعنی بازو کہتے ہوتے ہیں سب بیٹھے اپنی اپنی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ اٹھیں اور جا کے اٹھائیں کھجور کی پلیٹ اور سب کو ایک 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 پکڑائیں, یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. یعنی مواقع ڈھونڈیں, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا, بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے, اور رمضان کی ہر رات میں آپ ان سے ملاقات کرتے تھے. اور رمضان میں آپ کیسے سخی ہوتے تھے, کیا مثال دی گئی, تیز آندھی سے بھی زیادہ. اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیں, کیا کیا ایکسٹرا پڑا ہوا ہے ان کو آپ نکال سکتے ہیں. آپ جائزہ لیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, کیا کیا میں کب صدقہ کر سکتی ہوں, کس کس پروجیکٹ میں ڈال سکتی ہوں. اپنے زیورات کا جائزہ لیں کہ کون کون سا کتنا ہی عرصہ ہوا کبھی نہیں پہنا, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اپنی باقی چیزوں کا, اور دیکھیں کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے. ہمیں آج یا کل جلد ہی دنیا چھوڑ جانا ہے, تو یہ سب کچھ ویسے ہی دوسروں کا ہو جائے گا, اپنے ہاتھ سے کیوں نہ دیں. تو صدقے کے لیے پھر چھوٹے چھوٹے بریک اپ آپ کریں گے, کیا صدقہ کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کب کب کرنا ہے. اور اس کے لیے نا آپ اپنے لیے کچھ کچھ ہنٹس لکھ دیں, میں یہ ایسا کروں گی, ایسا کروں گی, ایسا کروں. جو جو آپ سوچ سکتے ہیں, بچوں کو بٹھا لیں ہم کیا کیا کر سکتے, وہ آپ کو اچھے اچھے آئیڈیاز دیں گے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں, ان میں سے میں پڑھ رہی تھی کسی کے بارے میں کہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز, خواہ میٹھی روٹی یا پیاز, وہی صدقہ نہ کر دے. مسجد کے لیے نکلتے تھے تو گھر میں جو بھی چھوٹا موٹا کچھ ہوتا اس کو لے کے نکلتے, راستے میں دیتے. اب دیکھیے آپ کوئی یہاں سڑک ایسی نہیں کہ جس پہ کوئی مانگنے والا نہ کھڑا. میں نہیں کہتی کہ آپ بہت پیسے ان کو دیں, آپ کچھ کھانے کی چیز تھوڑی بہت ریڈی رکھیں, ہینڈی رکھیں, کوئی آ کے ونڈو ناک کرے کھانے کی چیز دے دے. پھر اسی طرح تیسرا ٹارگٹ, تیسرا گول, رمضان کے علاوہ سے زیادہ ذکر. کون کون سا ذکر کرنا ہے, یعنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے, کیونکہ ذکر والے جو ہیں وہ سب سے آگے نکل جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے. ٹھیک ہے, تسبیحات, تسبیح کرنی ہے, دروشی پڑھنا ہے, استغفار کرنا ہے, آیت کریمہ پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ کی تسبیح کرنی ہے, یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے, یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے, اللہ کے ناموں سے اس کو پکارنا ہے. گول سیٹ کر لیں اور پھر وہ چیزیں لکھ کے لگا لیں کون کون سا ذکر کرنا ہے. وہ ذکر الہی کا ایک کارڈ بھی ہے, اس میں بھی کچھ اذکار لکھے ہوئے. الحمدللہ کا ایک کارڈ ہے, استغفر اللہ کا ہے. تو آپ کیا کریں, مثلا اگر آپ سحری کر رہے ہیں اور اس وقت بولنے کو کسی سے دل نہیں چاہ رہا, تو آپ ایک ہاتھ میں کارڈ پکڑ لیں, آپ بے شک اپنا منہ میں لقمہ ڈالیں اور دیکھتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں, کیونکہ بعض اوقات ملٹی ٹاسکنگ بھی کرنی پڑتی ہے, ہر چیز کے لیے الگ وقت نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے کھانے کے ٹیبل پر وہ کارڈز لگا کے رکھے ہوئے ہیں نا, تو بیٹھتے ہی آپ وہاں سے اٹھا لیں گے. تو ان چیزوں کو سیٹ کر کے رکھیں گھر میں, کسی کونے میں کوئی چیز رکھیں, کہیں کچھ رکھیں, کہیں کچھ رکھیں, تاکہ جہاں آپ بیٹھیں وہیں آپ ذکر شروع کر سکیں. مسنون دعاؤں کی کتابیں رکھیں تاکہ تھوڑے سے وقت میں 2-2 4-4 دعائیں بھی پڑھتے رہیں. چوتھا گول آپ کا کیا ہو, قرآن سے تعلق میں اضافہ. اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا, تلاوت ہو, سننا ہو, سب کچھ, لیکن کچھ حصہ حفظ بھی, یعنی کچھ صورتیں یاد کر لیں یا کچھ آیات یاد کر لیں. پانچویں چیز زبان کی حفاظت, کیونکہ روزے کو خراب کرنے والی چیز زبان کی بے احتیاطی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی, خاموش رہا تو سلامت رہا. اور لغو باتوں سے بھی بچنا ہے, بے فائدہ بیکار کی باتیں, بے جا تبصرے, لوگوں کے حال, کوئی بےہودہ بات,
کیونکہ جو روزہ رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو اسی کا روزہ سلامت. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے وار سے بچاتی. روزہ شفاعت کرے گا، قیامت کے دن سفارش کرے گا. لیکن اگر ہمارا روزہ کہیں سے کٹا ہے، کہیں سے پٹا ہے، کہیں سے وہ پتلا ہے، وہ کیا شفاعت کرے گا؟ وہ ایک مسکین سا وہ کوئی چیز کھڑی ہے، وہ کیا شفاعت کرے گی آپ کے لیے؟ تو سلامت روزہ رکھنا ہے. اور سلامت روزے میں صرف نیکیاں نہیں کرتے بلکہ برائیوں سے بھی بچتے ہیں. تو مخلوق کو تکلیف نہیں دینی بلکہ ان کی مدد کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. بہترین بندے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو کھانا کھلانے والے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے. اور اس میں افطاری کرانے سے لے کر اور باقی ساری چیزوں سے. اس کو بھی آپ لکھ لیجیے کہ میں کس طرح کس کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں. یعنی اپنا ایک گول آپ سیٹ کریں نا، میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچا. صدقے کے نیچے یہ گول بھی لکھ لیں تاکہ 5 سے زیادہ چیزیں نہ ہوں. کس طرح میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی، کیونکہ کچھ صدقہ تو مال سے ہوتا ہے، کوئی کھانے سے ہوتا ہے، اور کچھ جسم کی خدمت سے بھی ہوتا ہے. اب آپ کھانا پکا رہے ہیں، سارے تو سو رہے ہیں اور آپ سحری پکا رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں. نہیں، خوش ہو کے پکائیں کہ مجھے اللہ نے دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح اور بھی مختلف طریقے سے سوچیں کہ کس کو کہاں فائدہ دے سکتی. یہ اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے، میں نے فائدہ دینا ہے، میں نے فائدہ دینا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ میں نے فائدہ دینا ہے، سارے فائدے آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئیں گے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلھا. انسان بظاہر دوسروں پر احسان کرتا ہے لیکن دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. آپ سب کو دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے. یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں، زبان نہیں کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں اور اللہ کا شکر ادا کر سکوں. یہ اللہ ہی مجھے لے کر آیا ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. میری پلاننگ میں نہیں تھا، یہ تو اللہ ہی کی پلاننگ تھی. اور اللہ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے میرا رخ اس طرف موڑا، کیونکہ میں کہیں اور جا رہی تھی. الحمدللہ. تو 17 مئی سے انشاءاللہ العزیز بروز بدھ سے ہم دورہ قرآن شروع کریں گے یہاں پر انشاءاللہ تعالی. اور ٹائم 10:30 سے 1 بجے تک کا ہوگا، کیونکہ میں ویسے تو 2 گھنٹے میں پارا ہو جاتا ہے. تھوڑی سی کچھ دعائیں وغیرہ اور کچھ تھوڑا کنکلوڈ کرنے میں اگر ذرا اوپر ہو گیا تو پھر اس کے بعد ظہر کی نماز. اسی طرح یہاں عمرے کی تربیتی پروگرام ایک ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان میں بہت سے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، تو عمرے کی تیاری اور طریقہ سیکھنے کے لیے 15 مئی منڈے کو انشاءاللہ اس کی ٹریننگ ہے. پھر اسی طرح 3 جولائی سے یہاں سمر کورس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی آفٹر رمضان. اور انشاءاللہ منڈے کو میرا نارتھ ناظم آباد میں صحیح بخاری کا سیشن ہے، اور پھر اسی طرح ٹیوزڈے کو گلشن برانچ میں ہے صحیح بخاری کا سیشن. اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ باہر سٹال بھی ہیں اور کچھ انفارمیشن بھی ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کچھ کتابوں کے سٹال ہیں، دعاؤں کے یہ کارڈز وغیرہ موجود ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہ جنت میں لے جانے والے اذکار جو ہیں، یہ کارڈ بہت ہی اچھا ہے، بلکہ آپ صرف خود اپنے لیے نہیں اوروں کو بھی تحفے میں دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھیں تو آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. یہ استغفار کا کارڈ ہے. اسی طرح اور بھی بہت اچھی اچھی چیزیں انشاءاللہ باہر آپ دیکھ لیں گے. اپنا اپنا قرآن مجید لے کر آئیے اور قلم ضرور لائیے ساتھ، تاکہ جیسے آج میں نے 5 گول لکھوائے نا، اگر آپ یہ 5 ابھی لکھ لیتے تو گھر جا کے ذرا دوبارہ آسانی ہو جاتی. تو صرف سننے کے لیے نہیں، آئیے تھوڑا سا اس کو اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت ڈالے. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اجازت. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. اللہ ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرما. اللہ ہمارے یقین میں اضافہ کر دے.
یا رب العالمین ہمیں باعمل مسلمان بنا دے. یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. یا رب العالمین سب پر اپنی رحمت نازل فرما. سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ان کو پورا فرما. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، اور ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.